آپ دیکھیں گے کینیڈا سے پاکستان کا سفر پارٹ 2۔ تو جب ہم باہر سیر کے لیے نکلے تو ہمارا جو ہے نا وہ گلگت جانے کا پروگرام تھا، ہنزا، خنجراب، وہ سارا علاقہ جو ہے نا وہاں کوئی تقریباً ہفتے کا ہمارا پروگرام تھا۔ تو بیٹا میرا بھی گیا ہوا تھا، ان کے ساتھ بچے تھے، وہ تو ایروپلین پہ گئے اسلام آباد سے گلگت اور گلگت سے آگے ڈرائیو کر کے پھر، لیکن مجھے ڈرائیو کرنے کا چونکہ شوق ہے اس لیے ہم لوگ تو کار پہ گئے، تو ہم نے ڈرائیو کیا سارا، کیونکہ پھر آپ سینری بھی دیکھتے ہیں اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ لیکن وہاں ہنزا میں جا کے ہم پھر اکٹھے ہو گئے تھے، پھر آگے جو سفر ہم نے کیے وہ اکٹھے کیے ساری فیملی نے۔ تو ہم لوگ کوٹلی سے نکلے، پھر اسلام آباد گئے، وہاں رہے۔ وہاں سے جب ہم نکلے تو ہم صبح اسلام آباد سے نکلے، پہلے آپ پشاور موٹر وے لیتے ہیں، پھر ہزارہ موٹر وے لیتے ہیں، اور پھر وہ امبالہ کوٹ کے راستے گئے تھے، کاغان، ناران، بابو سر، چلاس اور گلگت اور پھر ہنزا۔ تو یہ روڈ اب بہت اچھی ہو گئی ہے، پہلے تو صرف کراکرم کے راستے لوگ جاتے تھے، جو ایبٹ آباد، مانسیرا، بٹ گرام، بشام، چلاس اور گلگت جاتے تھے، وہ بھی ہے، لیکن اب یہ دوسرا روٹ زیادہ پاپولر ہو گیا ہے اور کافی اچھا ہے۔ بابو سر ٹاپ تھوڑے دن پہلے ہی کھلا تھا، ابھی بھی سنو کافی تھی، بابو سر سے آگے گلیشیئر تھے بڑے بڑے، مگر انہوں نے گلیشیئر کاٹ کے بیچ میں سے روڈ بنا دی تھی، اور روڈ ساری بہت اچھی ہے۔ کسی کسی جگہ جہاں کوئی لینڈ سلائیڈ ہوئی ہو وہاں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بند نہیں تھی کسی جگہ پہ، اور جب گلیشیئرز کے درمیان میں سے آپ گزریں تو ذرا احتیاط کرنی پڑتی تھی۔ تو ہم لوگ بلکہ اسلام آباد سے چل کے تو ہم گلگت پہنچ گئے تھے، راستے میں رکتے بھی رہے، کاغان، ناران وغیرہ رکے، تھوڑا کاغان سے ناران تک زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ وہاں بہت بڑا ایک ہائیڈل پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، تو وہ دریا کنہار کے دائیں بائیں وہ پھر ٹریفک تھوڑی بند بھی رہتی ہے، وہ دائیں بائیں ہونا پڑتا ہے وہاں، تو ادھر ٹائم لگ جاتا ہے تھوڑا زیادہ، ورنہ ناران سے آپ تقریباً 5 گھنٹے میں گلگت پہنچ جاتے ہیں۔ تو آگے ذرا رکنا بھی ہوتا ہے، جس طرح جل کھڈ وغیرہ، بٹا کنڈی، آگے جو ہے نا وہ جا کر بابو سر آپ تھوڑی دیر، لیکن بابو سر ایک تو ٹھنڈ بڑی تھی، ہائٹ بہت تھی، اور پھر کچھ وہاں لگتا ہے کہ کچھ کرونا کا اثر شاید ہوا ہو، کیونکہ سانس کافی پھول رہا تھا وہاں اور سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی بابو سر ٹاپ پہ، لیکن گلگت میں ٹھیک رہا۔ ویسے پہلے تو ٹھیک رہا، لیکن آنے سے کچھ دن پہلے کووڈ پازیٹیو ہو گیا تھا، تو پھر 2-3 دن کے بعد وہ بھی ٹھیک ہو گیا، کچھ کوارنٹین کرنا پڑا ہمیں۔ تو بابو سر میں ایک تو بڑی دکھ ہوا دیکھ کر کہ اتنا خوبصورت درہ وہاں سے آپ گزرتے ہیں لیکن کوئی نظام نہیں ہے، جو بے ہنگم قسم کے وہاں لوگ، اور نہ کوئی واش روم ہے، کوئی کسی نے ادھر دکان کھولی ہوئی ہے، کسی نے ادھر کھولی ہوئی ہے، گند، ویسے کوئی صفائی نہیں تھی وہاں، اور پیسے بھی لیتے ہیں، واش روم جو ٹیمپریری واش روم سے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، وہ کنٹینرز کے اندر، اور اندھیرا، لائٹ نہیں ہے، اور پیسے لیتے ہیں، 50-100 روپیہ لے کر واش روم جانے دیتے ہیں، لیکن کیا مجال کہ اس میں کوئی پانی گرا دے یا اس کو صاف کر دے، تو اس سے بہت حیرانگی ہوئی۔ تو یہ اوور آل، ایون کہ ہنزا میں بھی جو ریسٹورنٹ کے واش روم تھے، ہوٹلز کے، وہ بہت اچھے تھے، لیکن جو پبلک واش روم تھے یا تو تھے ہی نہیں، اگر تھے تو اللہ معافی کہ کوئی اس میں جا نہیں سکتا ہے۔ تو یہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے، بلکہ ریسٹورنٹ والے بھی کچھ اتنے گندے رکھتے ہیں واش روم کو۔ میں نے کئیوں کو کہا کہ یار یہ آپ کا بزنس ہے، وہ جی سویپر نہیں ملتے، سویپر نہیں ملتے تو بزنس تو آپ کا ہے نا، خود کیوں نہیں صاف کرتے، ملازموں سے کیوں نہیں صاف کرواتے؟ تو یہ بس ماحول ہی ایسا ہے، وہ واش روموں کو صاف کرنا اپنی بےزتی سمجھتے ہیں، اور بس گند میں ہی پڑے رہیں گے، لیکن بزنس کریں گے۔ لیکن میں نے کہا یار یہ صاف کرو گے تو بزنس آپ کا ڈبل ہو جائے گا، مگر اس طرح توجہ نہیں دیتے۔ تو ہم لوگ بیس ہم نے ہنزا میں کیا ہوا تھا، بڑے اچھے ہوٹل ہیں وہاں، بہت مہنگے بھی ہیں اور درمیانے بھی ہیں، یعنی 5,000 سے لے کر 30,000 تک، 50,000 تک آپ کو وہاں کمرہ ملے گا، اتنے مہنگے ہوٹل بھی ہیں۔ میرے خیال میں دنیا کا سب سے مہنگا ہوٹل وہاں جو ایگل نیسٹ
ویو پوائنٹ ہے اس کے پاس ہے۔ تو اس طرح وہاں ہنزا میں، کریم آباد میں آپ قیام کریں، وہاں ایسے وہاں اپنے لوگوں کی ہیں جو کاریں رینٹ کرتے ہیں، تو ان سے بھی ہیلپ جو ہے نا وہ مل سکتی ہے وہاں۔ تو ہم لوگ خنجراب رہے ہنزا سے ہم نے نگر اور ہاپر گلیشیئر کیا ایک دن میں، تو وہ کافی خوبصورت ویلی ہے، بڑا اچھا گلیشیئر کا منظر ہے۔ تو اس کے راکا پوشی کا جو منظر ہے وہ تو اپنی جگہ جو ہے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ جو برج ٹوٹ گیا تھا، وہ ٹیمپریری برج بنایا ہوا تھا، وہاں سے ہم نے کراس کیا، اور پھر اس کے بعد ہم ہنزا میں جو ہے نا وہ ایگل نیسٹ ویو پوائنٹ وغیرہ اور آگے جو نزدیک چیزیں تھیں ساری وہ دیکھی۔ وہاں دو بہت بڑے جو پیلس ہیں، جو قلعے ہیں، ایک تو بلتت فورٹ ہے اور ایک التت فورٹ ہے، دونوں بڑے ہسٹورک ہیں، اور ان کی جو جس جگہ پہ وہ بنائے گئے ہیں وہ اب تو بہت سی ویڈیو ان کی ملتی ہے، ہم نے بھی کچھ جو ہے نا شاید شیئر کریں، کچھ جو ہے نا اگر وہ لمبی نہ ہوئی ویڈیوز۔ تو وہاں ڈرون اڑانے کی اجازت تو نہیں تھی، لیکن کشمیر میں کچھ ڈرون کے شاٹس ہم نے بنائے تھے۔ تو وہاں ابھی گو پرو کے کافی ہیں، لیکن وہ بھی ایڈٹ نہیں کر سکے، ٹائم ہی نہیں ملا ہے بیٹھ کے ایڈٹ کرنے کا، تو شاید کبھی وہ بھی شیئر کریں۔ تو پھر ساتھ عطا آباد لیک ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے۔ اس کے بعد آگے گلمیت میں جو ہے نا وہ ٹھہرے ہیں، پھر وہاں سے سوست سے ہوتے ہوئے جو ہے نا خنجراب گئے، اور خنجراب میں ویسے رہنے کو تو رات کو تو آپ نہیں رہ سکتے، نہ کوئی ہوٹل ہے وہاں کام کا، بلکہ چائے شائے بھی نہیں ملتی، یا شاید اس وقت نہیں تھی، شاید بعد میں جو ہے نا وہ کوئی کھوکھے شوکھے وہاں بن جائے، تھے تو صحیح، لیکن کوئی چیز دیکھی نہیں ہم نے کھانے پینے کی وہاں ویسے، تو وہاں آپ زیادہ دیر رہ بھی نہیں سکتے، بس جائیں 1-2 گھنٹے وہاں گزاریں اور واپس سوست آ جائیں۔ وہاں پھر بازار ہے، وہاں ہوٹل بھی ہیں، سارا کچھ ہے، تو وہاں سوست میں آپ جو ہے نا وہ رات کو بھی رہ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ گلمیت میں رہیں۔ گلمیت کے آگے جو حسین آباد ہے، وہاں حسینی برج جو ہے وہ ہے، پیسو کونز ہیں، پیسو ولیج جو ہے اس کے ساتھ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہاں اور کچھ لیکس وغیرہ بھی ہیں، اور بھی گلیشیئر ہیں جو ہے نا بلتارو گلیشیئر اور گلیشیئرز ہیں جن پہ آپ جا سکتے ہیں، اور اگر ہو سکے سڑک کچی ہے مگر نگر ویلی جو ہے نا وہاں بھی جائیں، اور وہاں بھی 1.5 گھنٹہ تقریباً لگ جاتا ہے، نگر ضرور جائیں۔ اور پھر جو ہے نا وہ اگر چاہیں آپ تو گلگت سے آپ شندور پاس کے ذریعے وہ چترال کی طرف بھی جا سکتے ہیں، تو وہ تو ہم نہیں کیا چونکہ ہمارے پاس ایک کار تھی اور ایک جیپ تھی، تو کار کا جانا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ جو ہے نا وہ مشکل ادھر نہیں گئے، لیکن آپ چاہیں تو وہاں جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح اوورآل بڑا اچھا رہا دورہ۔ پھر انگلینڈ آ گئے، انگلینڈ میں پھر اسکاٹ لینڈ وغیرہ جو ہے نا وہ کیا، آگے جو ہے نا وہ فارن آئی لینڈ وغیرہ جو ہے نا وہ کیے بوٹ کے اوپر، اور وہ بھی کافی خوبصورت علاقہ ہے اسکاٹ لینڈ کا، ایڈنبرا وغیرہ ان کا جو کیسل ہے وہ بھی دیکھے۔ تو یعنی بارڈر ٹو بارڈر گئے ہم، کشمیر کا بارڈر اور وہاں سے چائنا کا بارڈر، اور پھر انگلینڈ میں بھی نارتھ جو ہے نا وہ ٹپ تک گئے۔ تو اس طرح اس وجہ سے کافی لمبی غیر حاضری ہو گئی، تو آپ انشاءاللہ حاضر ہوتے رہیں گے اور مزید پروگرام کریں گے، اور سیاسی اور غیر سیاسی اور تبصرے کرتے رہیں گے جب بھی موقع ملتا رہا۔